لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یعنی اپنے طرز عمل سے لوگ نا، یعنی جو یہودیوں والا طرز عمل اختیار کرے گا تو یہودی ہو گیا. یعنی تھا تو نہیں یہودی، لیکن ان کا طرز عمل، حق کا انکار اور انبیاء کی تعلیمات کا انکار، اور اس طریقے سے ذاتی مفادات کے لیے جائز ناجائز کا استعمال، اللہ کے احکام کی تحقیر، دین سے دوری اور حلال حرام کا امتیاز اور فرق کے بغیر مال و دولت کو جمع کرنا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو یہودی بنا دیتی. یہودیوں والے کرتوت جس میں آئیں گے وہ یہودی ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، ان طبقات میں سے جو بھی اللہ کے دین پر آ جائے گا، اللہ کی رحمت اس کو سینے سے لگا دی. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور اچھے کام سر انجام دے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، موجود ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں. اس آیت مبارکہ میں یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ انسان دنیا کے کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی دین اور مذہب کا پیروکار ہو، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال سر انجام دے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر و ثواب تیار ہے. اور ایسے لوگ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہوں. چنانچہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایک گروہ صابئین کا ذکر ہوا ہے. یہ بے دین اس کا معنی میں نے کیا ہے. لہذا ہر وہ شخص جو اپنے زمانے کے آسمانی دین سے، آفاقی تعلیمات سے نکل جائے، وہ صابی ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے. تو باقی بعض کہتے ہیں کہ صابی وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو ستاروں کی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال بے دین اس کا معنی ہے. تو یہودیوں نے یہ کہا تھا جی ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہمارے لیے تو اجر و ثواب پکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اجر و ثواب اس کے لیے جو ایمان لائے گا نبی علیہ السلام پر، قرآن پر، اور پھر اس کے بعد اچھے اچھے کام، عمل صالح کرے گا. صالح کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کرے گا اور لوگوں کے حق بھی ادا کرے گا. اس کے لیے آخرت اور دائمی زندگی کی نعمتیں. یہ اللہ کے ہاں کوئی ضابطہ نہیں کہ فلاں نبی کی اولاد ہے یا نبیوں کی اولاد ہے. وہ ایمان نہیں لائے گا تو پھر نجات کا ضابطہ اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال صالح ہیں، اسی پر موت ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا، آیت نمبر 63، فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کر دیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا کہ لے لو تم مضبوطی سے اس کتاب کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور نصیحت حاصل کرو اس چیز سے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، تورات میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک اور ہٹ دھرمی اور ایک ناشکر گزاری کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس تورات لے کر آئے اور انہیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی تو حسب عادت انہوں نے اس سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں ایسے احکام لاگو کر دیے گئے تھے کہ جن پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل معلوم ہو رہا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری طاقت اور ہمت سے بڑھ کر یہ گویا کہ احکام ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی بساط سے زیادہ حکم نہیں دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ جی چرانے کے لیے بہانے تلاش رہے تھے، حالانکہ اسی کتاب کا، انہی تعلیمات کا، اسی قانون کی پیروی کا خود ہی پہلے تقاضا کرتے رہے کہ ہمیں کتاب ملے تاکہ ہم پیروی کریں، ہمیں کتاب لا دیں ہم عمل کریں. تو موسیٰ علیہ السلام پر گویا کہ ایمان تو رکھتے تھے، تو پھر انہوں نے گویا کیا کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں کتاب کے احکام کو، یہ ذرا مشکل ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات کے انکار پر گویا کہ یہ تنبیہ فرمائی، تو اللہ کے حکم پر جبرائیل امین نے طور پہاڑ کو اس جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پر سائبان کی طرح تان دیا کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارے سروں. اب فرمایا اگر تورات کے احکام کو نہیں مانو گے پہاڑ گر پڑے گا، کچلے جاؤ گے، پیس دیے جاؤ گے. تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی چیخیں نکل گئی کہ اگر یہ پہاڑ گر پڑا تو ہمارا تو ہڈیوں کا بھی سرما بن جائے گا. تو لہذا بادل نخواستہ انہوں نے تورات پر عمل کا اقرار کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کیا اس آیت نمبر 63 کے اندر. ثم تولیتم من بعد ذلک. اب یہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں یا دین پر عمل میں ان پر جبر کیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دین میں تو جبر نہیں ہے، لیکن ان کا خود مطالبہ تھا، اس مطالبے سے فرار کی یہ سزا ملی. یہ معاملہ اور ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک. پھر تم نے منہ پھیر لیا خود کتاب مانگنے کے بعد اس سے. فلولا فضل اللہ علیکم. پھر کہنے لگے چلو مانتے ہیں ہم. جب طور کو دیکھا کہ ہمارے سر پر معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، گر جائے گا، نہیں مانا تو کہا جی مانتے. فلولا فضل اللہ. مصیبت کے وقت انسان سچی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے فلولا فضل اللہ علیکم. پس اللہ کا فضل اگر تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم پھر دوبارہ اللہ کے احکام سے پھر گئے. یہ چند دنوں میں کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل تورات کے احکام پر پابندی سے عمل کرتے رہے، طور پہاڑ کے سروں پر لٹکے ہونے کی وجہ سے. لیکن پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے احکام کو فراموش کر گئے، تورات کو پس پشت ڈال دیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے باوجود تمہیں اللہ نے صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، تمہارے لیے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اب نبی آخر الزمان کو بھیجا تاکہ تم ان پر ایمان لا کے اپنے سابقہ غلطیوں کا ازالہ کرو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي. اللہ کی رحمت اور فضل سے تم موجود ہو اور تمہیں قرآن آ گیا ہے تمہارے پاس کہ یہ دولت مل گئی، اب اس پہ ایمان لے آؤ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. آیت نمبر 65. اور یقیناً تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو. یہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو بھی جانتے ہو جو تمہارے آباء و اجداد میں سے ہفتے کے دن زیادتی کر چکے تھے. ہفتے کے دن، یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کا واقعہ ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے حد سے تجاوز کیا، ہفتے کے دن کی توہین کی، اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کی، عبادت کی بجائے لہو و لعب اور شکار اور کھیل کود میں مصروف ہو گئے. تو فرمایا کہ کاروبار میں مصروف ہو گئے. پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے ان سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ. اس آیت میں یہودیوں کو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم انہی لوگوں کی تو اولاد ہو، تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی حکم کی نافرمانی کی. یہ ایک علاقہ تھا ایلا، الف یا لام ہا. ایلا کے رہنے والے، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن اس کی تعظیم کی وجہ سے، چونکہ عبادت کا دن تھا، مچھلی کا شکار منع کی. یہ ساحل سمندر پہ بستی تھی، ان کا کاروبار جو ہے یہ بہرحال یہی ماہی گیری تھا، مچھلی وغیرہ یہ وہاں سے پکڑتے اور بیچتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا. لازم تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، عبادت کے علاوہ دوسرے کام کاج نہیں کریں. لیکن انہوں نے اس ممانعت کی کوئی پرواہ نہیں کی. شیطان کے سکھائے ہوئے ہیلوں کے مطابق 3 گروہ ہو گئے اس حوالے سے. ایک تو وہ کہ جو واضح واضح سمندر سے مچھلیاں شکار کر لیتے تھے، اور ایک وہ تھے کہ وہ جمعے والے دن جو ہے وہ کیا کرتے، تالابوں میں پانی چھوڑ دیتے، وہاں تالابوں کے ذریعے مچھلی جو ہے وہ آ جاتی، کاریزوں کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے تالابوں کے اندر،
اور بند کر کے پھر ہفتے کا دن چھوڑ کے یہ کیا کر لیتے، اگلے دن جو ہے وہ کیا کر لیتے، شکار کر لیتے۔ تو یہ بھی ایک ہیلے بہانے سے گویا شکار کرنا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل شکار کے قریب بھی نہیں اور ان کو روکتے بھی تھے، بعض وہ تھے جو ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو بہرحال جو روکتے نہیں تھے، جو ہیلے بہانے سے کرتے تھے یا واضح شکار کرتے تھے، ان کو تو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ جو نوجوان تھے بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے خنزیر بن گئے۔ تو بہرحال ان کے پڑوسیوں نے، ہمسایوں نے، رشتہ داروں نے دیکھا کہ ان کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی، کوئی ان کی نقل و حرکت نہیں ہے، یہ گھر میں جاگے نہیں، اٹھے نہیں ہیں، وہ کھانے پینے کی، وہ کھانے بنانے کی آوازیں نہیں آ رہی، کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ انہوں نے دیکھا تو یہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان پر عمل پیرا انسان نہ ہو تو اگر اس کی شکل مسخ نہ بھی ہو، ان کی تو مسخ ہو گئی عذاب کے طور پر، نہ بھی ہو تو گویا وہ جانور جیسی سوچ رکھتا ہے۔ اگر انسان ہوتا تو وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے حوالے سے حد سے تجاوز کیا۔ تو جس کا جو عبادت کے لیے وقت مقرر ہو اس کی بے حرمتی وہ نہ کرے، جو عبادت کی جگہ ہو اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو یہ تعظیم کی چیزوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی گویا منشا ہے، اس کی اتباع ضروری ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، جمعہ ہے، رمضان ہے، یا اس طرح کے خاص دن ہیں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ بہرحال 3 دن یہ لوگ اسی حالت پہ رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، بڑا روتے تھے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو 3 دن کے بعد یہ مر گئے، ختم ہو گئے، ان سے نسل نہیں چلی۔ یہ جو بندر ہیں، خنزیر ہیں، یہ مستقل نسل ہے، الگ سے ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا پھر یہ بن گیا، یہ غلط نظریہ ہے۔ 3 دن یہ رہے، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، آیت نمبر 66۔ پھر ہم نے فرمایا بنا دیا انہیں نشان عبرت اگلوں پچھلوں کے لیے۔ جب بندر خنزیر بن گئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے شکلیں بگڑ سکتی، اور ایسا ہوا ہے، انفرادی طور پر بھی ہوا ہے، اور قیامت کے قریب جب بالکل لوگ بے دینی پہ آ جائیں گے پھر اللہ سب کو ایسا بنا دے گا۔ یہ ہوگا قیامت کے قریب، قرب قیامت کی یہ بھی علامت ہے، شکلوں کا مسخ ہو جانا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے اس واقعہ کو، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا باعث بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ واقعہ اگلوں پچھلوں کے لیے سمان عبرت ہے، تاکہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے سے لوگ اجتناب کریں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے ہر حکم کو صدق و دل سے تسلیم کریں، تاکہ وہ اس طرح کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے ہے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کو گائے کی ذبح کا ایک قتل ناحق کی تلاش میں حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی آیت مبارکہ میں آنے والے لفظ بقرہ ہی سے اس سورت کا نام بقرہ ماخوذ ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ ذبح کرو تم گائے، کوئی گائے۔ بقرہ یہ اسم جنس ہے، چھوٹی بڑی گائے، بیل، یعنی مذکر مؤنث جو بس گائے کی جنس میں سے ہے،
اس کو تم ذبح کر لو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق بناتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ کیسی بات ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا حکم چاہتا ہوں، میں کوئی نادانے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو حکم ملا تھا گائے کے ذبح کرنے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عامیل نامی شخص بنی اسرائیل میں عامیل نامی شخص یہ مالدار آدمی تھا۔ اس شخص کو مال کی لالچ میں اس کے بھتیجوں نے یا چچا کے بیٹوں نے قتل کر کے شہر کے دروازے پر لے جا کر پھینک دیا، اور خود روتے پیٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ قاتل کا پتہ چلا کر ہمیں اس سے قصاص دلوائیے، آپ قاتل کا پتہ چلا کر ہمیں اس سے قصاص دلوائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پیش کیا۔ وہاں سے حکم یہ آیا کہ مقتول کے ورثاء ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں تو مردہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کے متعلق بتلا دے گا۔ بنی اسرائیل نے اپنے حیل و حجت والے مزاج کے مطابق اسپیکر بند کر دیں عرف اکیڈمی کا، یہ زوم لنک پہ نا کسی کی آواز آ رہی ہے، بند کرائیں۔ تو بہرحال اللہ کا حکم یہ آیا کہ کوئی ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں، تو اس سے مردہ جو ہے وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو بنی اسرائیل نے حیل و حجت شروع کر دی، طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ تو اگلی آیات میں وہ سوالات بھی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر اصل میں عمل کرنا ہی نہیں چاہا، لیکن بہرحال ان کے سوالوں کے جوابات ملتے گئے تو انہیں مطلوبہ گائے بمشقت تلاش کر کے ذبح کرنا ہی پڑی، اور جب اس کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اسی وقت زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو قصاص کا تقاضا کر رہے تھے، یہی قاتل تھے، یہ صرف اپنے اس رشتہ دار کا مال جو ہے وہ ہتھیانا چاہتے تھے، اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر قاتلوں کو پکڑ لیا گیا اور انہیں قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملے، اس کی روح کے عین مطابق اس پر من و عمل کرنا چاہیے، اس پہ سوالات، حیل و حجت اور اس طرح قیل و قال وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ
کوئی استہزاء یا مذاق کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے قتل کے سلسلہ میں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے رب سے دعا کریں ہمارے لیے اللہ بیان کرے ماہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو، اس بات کو اللہ بیان کرے، واضح کرے کہ وہ جس گائے کو ذبح کرنا ہے وہ کیسی ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو خواہ کیسی ہو، جس طرح کی تمہیں میسر آ جائے ذبح کر، لیکن پھر انہوں نے خود ہی سوالات کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان، درمیان اور ادھیڑ عمر کی ہو۔ اوان بین ذلک کا معنی یہ ہے کہ درمیان عمر والی ہو، یعنی بڑھاپے اور بالکل چھوٹی عمر کی نہ ہو، درمیان کی عمر کی۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہذا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے گائے سے متعلق پوچھے گئے اس سوال کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلا سوال کہ ہمیں جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر والی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا متعین سال بیان نہیں فرمایا کہ 3 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، 10 سال کی ہو، 6 سال، اس طرح نہیں فرمایا، سال کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ پھر اور دشواری ہو جاتی، بس درمیانی عمر کا کہہ دیا، پھر بھی ان کے لیے گنجائش رکھی۔ تو فرمایا تمہیں اصل بات یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سوالات کے پیچھے نہ پڑو، یہ اللہ نے پھر واضح کیا، سوالات کے پیچھے نہ پڑو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ تو اس میں در حقیقت انہیں سوال کے یا اس طرح جو ہے کیلو کال کے چکر میں الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے تعمیل حکم کی ترغیب دی ہے۔ تو اس موقع پر وہ کوئی بھی درمیانی عمر کی گائے ذبح کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، ایک اور سوال کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں میں یہ عام کیلو کال کی جو ہے وہ بیماری پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ بھائی اللہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے، مالک کے آگے کون بول سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام، ایک بندے نے مجھے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام؟ بھائی میں نے کہا تمہیں اپنی نانی کا نام آتا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے نام کی زیادہ فکر ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، قرآن نے یہ کہا ہوا ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، بس کافی اتنا، باقی تفسیروں میں بہت لکھے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر انہوں نے سوال کیا، وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کا رنگ واضح کرے۔ لون رنگ کو کہتے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو۔ گائے میں گہرا زرد رنگ یہ خوبصورت ہے۔ جانوروں میں مختلف رنگوں کے مختلف جانور وہ اپنے رنگ کے امتیاز کے ساتھ خوبصورت ہوتے ہیں، تو گائے میں گہرے زرد رنگ کی گائے خوبصورت ہوتی ہے۔ فَاقِعُ اللَّوْنَهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ میں گہرا رنگ خوبصورت ہوتا ہے، موقع بنا موقع مختلف رنگ مختلف چیزوں کے لیے مناسب حال ہوتے ہیں۔ تو گائے کے مناسب حال گہرا زرد رنگ جو ہے یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔
फाक़िउ लौनहा तसुर्रु नाज़िरीन, कि उसका रंग देखने वालों को अच्छा मालूम हो। आयत नंबर 69। इस आयत मुबारका में बनी इसराइल के दूसरे सवाल गाय की रंगत के मुताल्लिक उसका तज़किरा है। तो इस सवाल के ज़रिए उन्होंने अपने लिए गाय का इंतखाब गोया मज़ीद मुश्किल कर दिया। तो उनसे कहा गया कि खूबसूरत लगने और आँखों को पसंद आने वाला रंग जो है, गहरा जर्द रंग, तो ये तलाश करो, इस रंग की गाय तलाश करो। और अमूमन ये रंग जो है गायों में बहुत मुश्किल से मिलता है, तो लेकिन मिल जाता है। तो इस रंग की गाय को तलाश करने में बनी इसराइल को बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ी। क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। फिर तीसरा सवाल किया, वो कहने लगे आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए वाज़े वाज़े ये बयान कर दे, मा हिया, कि वो गाय कैसी हो। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, क्योंकि गाय के बेशक गाय जो है वो हम पर मुश्तबे हो गई है। मतलब ये है कि गाय के हवाले से ज़रा हम थोड़ा सा शक व शुबा में मुब्तला हो गए हैं। व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, अब अल्लाह ने अगर चाहा तो हम रहनुमाई पाएंगे इस हवाले से। तो इस आयत मुबारका में, यह आयत नंबर 70 में, मकतूल के वरसा ने तीसरी मर्तबा एक और सवाल किया कि आप हमारी मज़ीद तसल्ली करा दें, मुकम्मल वजाहत के साथ मतलूबा गाय के मुताल्लिक बता दें, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर रहनुमाई पाएंगे और अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करेंगे। बहरहाल उन्होंने इस मौका पर इंशाअल्लाह कहा, पहले नहीं कहा किसी सवाल के मौका पर। तो इंशाअल्लाह की बरकत से ये मामला अल्लाह पाक ने यही हल कर दिया, वरना वो सवाल करते जाते, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से जवाब देते जाते, तो ये मसला कभी भी हल ना होता। तो इंशाअल्लाह से अल्लाह पाक मसाइल हल फरमा देते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह की चाहत से मसले हल होते हैं। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुल्लाह, फिर ये तीसरे सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा वो गाय हम पे मुश्तबे हो गई है कि कैसी हो। तो फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुल्लाह ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं वो गाय ना तो मेहनत करने वाली हो कि ज़मीन में हल चलाती हो, और ना ही खेती को सैराब करती हो, ना हल चलाने वाली हो, ना कुएं में काम करती हो। काश्तकारी भी बैलों के जरिए की जाती है और कुएं से पानी भी बैलों के जरिए सेंचा जाता है। तो ये दोनों काम वो न करती। मुसल्लमतुन, वो बिल्कुल बेऐब हो, ला शियता फीहा, उसमें कोई दाग भी ना हो, क्योंकि दाग जो है वो जिल्द को बदनुमा कर देता है। क़ालुल आन जिअ्ता बिल हक़, कहने लगे हाँ अब आप हमारे पास हक को ले आए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। फ़ज़बहुहा, हालांकि पहले भी हक था जो उस पर अमल अगर कर लेते। फ़ज़बहुहा, तो उन्होंने बहरहाल इस मतलूबा गाय को ज़िबा किया। मा कादू यफ़अलून, ऐसा करने वाले वैसे वो थे नहीं। तो इस आयत मुबारक 71 में गाय की मुख्तलिफ सिफ़ात बयान की गई हैं कि इन सिफ़ात ने मकतूल के वरसा के लिए मतलूबा गाय की तलाश को बहरहाल बहुत दुश्वार बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वो गाय बेऐब हो, मेहनत करने वाली ना हो, ज़मीन में हल न चलाती हो, खेतों का वो पानी कुएं से ना निकालती हो, और किसी किस्म का उसमें दाग भी ना हो। तो बहुत तलाश और जुस्तजू के बाद ये गाय एक नौजवान के पास मिल गई, और वो अपनी माँ का निहायत फर्माबरदार बेटा था। तो मकतूल के वरसा ने उससे गाय का सौदा करने की कोशिश की। तो वो गाय जो आम हालात में यानी 20 दिनार की मिल जाती थी, इन कड़ी शराइत की वजह से इस नौजवान ने पहले तो वो गाय बेचने से इनकार किया, लेकिन उनके इसरार पर उसने इसकी गिरां कीमत ली। तो ये सुनकर बहरहाल मकतूल के वरसा इतनी ज़्यादा कीमत, उनके तो होश उड़ गए, लेकिन मजबूर थे इसलिए इस पर राजी हो गए, वरना वो ऐसा थे नहीं इतनी कीमत अदा करने वाले। मा कादू यफ़अलून का ये माना है। खैर बहरहाल गए, उन्होंने ज़िबा की और
پھر اس کے گوشت کی بوٹی مقتول کے ساتھ لگائی تو قاتل کی نشاندہی ہو گئی. اس نے انہی کا نام لیا جو گائے ذبح کرنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے جائیداد کے لالچ میں.